ایتھیزم کے بارے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ although آپ کا بڑا کام ہے اس پہ، لیکن آسٹریلیا کی حد تک بڑا ہوش ربا حقائق ہیں پاکستانی یوتھ کے حوالے سے، اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، کہ اچھا بڑا نمبر ہے جی ان کا جو اس طرف مائل ہے، اور بڑا انسان سوچتا ہے کہ اس کا کیسے مقابلہ کیا جائے اور ان کو کیسے مائل کیا جائے دوبارہ ریورٹ کرنے میں۔ اس کے حوالے سے آپ کچھ فرمائیے کہ آپ لوگ کیا کام کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں چونکہ دنیا بھر میں لوگوں سے ملا ہوں، نوجوانوں سے بھی میرا بہت رابطہ رہتا ہے، جو بات آپ آسٹریلیا کے بارے میں بتا رہے ہیں وہ آسٹریلیا سے زیادہ اس وقت پاکستان میں واقع ہو چکی ہے۔ لوگ ماحول کی وجہ سے اظہار کم کرتے ہیں۔ مجھے دانشوروں سے ملنے کا موقع ملتا ہے، صحافیوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے، سیاستدانوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے، بلکہ ایک دلچسپ بات آپ بتاؤں آپ کو، علماء سے ملنے کا موقع ملتا ہے، ان میں بھی ایتھیسٹ پیدا ہو گئے۔ تو اس لیے یہ اب ایک عالمی ظاہرہ ہے، اور جب اس طرح کی چیز پیدا ہو جائے تو پھر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ رد عمل کی نفسیات میں مبتلا ہو کر جزا فضا نہ کی جائے، بلکہ دلیل کے ساتھ اگر دین آپ کا فی الواقع برحق ہے تو اس کو پیش کیا جائے۔ میں نے یہی کوشش کی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس دور میں استدلال، ریزننگ، دلیل یہی کارگر ہوگی۔ والدین بھی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، خاص طور پر باہر کے ملکوں میں زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ اساتذہ بھی، جو لوگ استاد کی حیثیت سے پڑھا رہے ہیں، وہ بھی ملتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان سوالوں کے لیے تیار نہیں تھے جو اب ہمارے طلباء ہمیں کرتے ہیں۔ تو میں ان سے بھی یہی کہتا ہوں، والدین سے بھی یہی کہتا ہوں کہ حوصلے کے ساتھ یہ آپ کے لیے بھی موقع ہے کہ وہ دین جس کو پہلے آپ تسبیح پر پڑھ کے فارغ ہو جاتے تھے اس کو کچھ سمجھ لیں، اس کا کچھ علم حاصل کر لیں، اس کو جان لیں۔ اب علم کی زبان ہی دنیا میں سنی جائے گی، تحکم کی زبان اس دور کی زبان نہیں ہے۔ میں نے بہت دردمندی کے ساتھ توجہ دلائی ہے، ہر جگہ دلائی ہے، کہ وہ دور گزر گیا جب دنیا میں عصر الایمان تھا، ایج آف فیتھ تھی۔ ایج آف فیتھ کی تعبیر ول ڈیورا نے اسٹوری آف سویلائزیشن میں اس دور کے لیے، اس 1000 سالہ دور کے لیے اختیار کی ہے جس میں مذہب کو دنیا بھر میں سیاسی اقتدار حاصل ہو گیا تھا۔ جب مذہب کو یا کسی بھی چیز کو سیاسی اقتدار حاصل ہو جائے، کسی فلسفے کو ہو جائے، تو اس کا فروغ بھی بہت ہوتا ہے، اور اس سے اگر لوگوں کے دلوں میں کوئی انحراف پیدا ہو تو وہ اس کا اظہار بھی کم کرتے ہیں، اور ظاہر میں وہی بنے بھی رہتے ہیں۔ تو یہ سہولت ختم ہو گئی ہے۔ یہ دور وہ ہے جس میں سب سے بڑی قدر، سب سے بڑی ویلیو فریڈم کو سمجھا جاتا ہے۔ عالمی سطح پر جو تبدیلی پچھلی 2-3 صدیوں میں آئی ہے، اس نے جتنی ویلیوز بھی دنیا میں رہی ہیں، اقدار رہی ہیں، ان میں آزادی اور فریڈم کی قدر کو بنیادی قدر بنا دیا ہے۔ یعنی ہر چیز کو اس کے حوالے سے اب دنیا دیکھتی ہے۔ یہ آزادی کی قدر اپنی جگہ ایک قدر ہے، اس کی اپنی ایک ویلیو ہے، اور ہم بھی مانتے ہیں، لیکن جب یہ آتی ہے تو پھر آپ کو وہ حفاظتیں حاصل نہیں رہتی جو کسی تہذیب میں، کسی معاشرے میں آپ کے اپنے ماحول کی حاصل ہوا کرتی ہیں، یہ ختم ہو گئی۔ تو اس لیے میری بہت مؤدبانہ گزارش سب سے یہی ہے کہ اب ہم لوگ سنجیدہ ہو جائیں۔ پاکستان کے حوالے سے جو آپ نے فرمایا، ایک ضمنی سوال ہے کہ کوئی اس کا اندازہ ہے اس کی گہرائی اور گہرائی کا اس مسئلے کی؟ کوئی یہ ایج اسپیسیفک ہے یا کوئی جینڈر اسپیسیفک ہے یا کوئی خاص کلاس کے لوگوں میں یہ چیز زیادہ آ گئی ہے؟
کوئی ایسی چیز اویلیبل ہے کہیں ہمیں؟ جی ہاں، اندازہ کیا جا سکتا ہے. ویسے تو ہمارے یہاں یہ ہونا چاہیے کہ ایسی چیزوں کے بھی سروے ہوتے رہے، یعنی سوسائٹی میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، کیا تغیرات پیدا ہو رہے ہیں، لوگوں کی سوچ میں کیا چیزیں آ رہی ہیں. اچھی زندہ اور بیدار سوسائٹیز ہمیشہ اس کا تجزیہ کرتی ہیں. یہ کسی کو کچھ کہنے کے لیے نہیں کرنا ہوتا، اس لیے ہوتا ہے کہ اپنے معاشرے کو سمجھ کر اگلی نسلوں کو منتقل کیا جا سکے. میرا جو کچھ اندازہ ہے وہ ظاہر ہے ملاقاتوں کی بنیاد پر ہے. اس طرح کا کوئی سائنسی سروے تو میں نے نہیں کیا، وہ ضرور کرنا چاہیے اگر ہو سکے تو. جہاں تک آپ کے دانشوروں کا تعلق ہے، جو نمایاں دانشور محسوس ہوتے ہیں، میرا اندازہ ہے 80%. صحافیوں میں بھی کم و بیش 60-65% ضرور ہوں گے. اور میرے سامنے تو چونکہ میں لوگوں کو اطمینان دلا چکا ہوں کہ کسی کو پیٹائی نہیں کروں گا، تو لوگ عام طور پر اعتراف کر لیتے ہیں، یہ معلوم بھی ہو جاتا ہے کیا ہے کیا نہیں. اسی طرح جو ہمارے ہاں اوپر کے طبقات ہیں ان کے بچوں میں بہت غیر معمولی ہے. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں ابھی گیا ہوا تھا، پاکستانی سے آ رہا ہوں میں، تو وہاں میں نے اپنے پوتے سے پوچھا، وہ کافی مذہب کی طرف مائل ہو رہا تھا اور چیزیں بھی پڑھ رہا تھا. میں نے کہا تمہارے دوستوں میں کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا ایک بھی نہیں مل رہا جس سے مذہب پر بات کر سکوں اور وہ آگے سے مذاق نہ اڑائے. یہ صورتحال. ان کی کیا عمر ہے آپ کی؟ اس وقت او لیول کا امتحان دے رہا تھا. 16 سال. اس سے پہلے میرے بچے بھی ظاہر ہے اسی معاشرے میں رہے پڑھے، اس وقت یہ صورتحال رہی. یعنی آپ بچوں سے پوتوں تک آتے ہوئے اتنا فرق دیکھ رہے ہیں. ہمارے زمانے میں بھی جب میں گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا اس وقت بھی لوگ ہوتے تھے، مختلف فلسفوں سے متاثر بھی تھے. مجھے یاد ہے کہ وہ فلسفے کی تو رویں آتی ہیں نا، اس زمانے میں ایگزسٹنشیلزم اور پازیٹیوزم کا غلغلہ تھا، تو ہر طرف لوگ اس کو بیان کر رہے ہوتے تھے. لیکن مذہب بیزاری کی یہ صورتحال نہیں. ہم نے اپنی جوانی میں وہ زمانہ دیکھا جب سوشلزم کا بہت شہرا تھا، جب بھٹو صاحب سوشلزم ہماری معیشت ہے کا نعرہ لے کر نکلے. اور گورنمنٹ کالج میں اس وقت مختلف گروپ تھے اور بڑے لوگ تھے جو الہاد کو بھی بیان کرتے تھے، سوشلزم کو بھی بیان کرتے تھے، اور دوسرے بعض فلسفوں کے بھی دائی تھے، ان کو بیان کرتے تھے. لیکن عمومی فضا اس طرح کی نہیں تھی جیسی اب ہے. اس وقت لوگ مذہب بیزاری کے انداز میں بات نہیں کرتے تھے، علمی استدلال کے ساتھ اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے ہوتے تھے. چند اساتذہ مجھے یاد ہے گورنمنٹ کالج میں، اور چند اساتذہ ہمارے قریب، یا آپ جانتے ہوں گے اسلامیہ کالج سول لائنز ہے، چند اساتذہ تھے، مثلاً پروفیسر امین مغل صاحب تھے، ایرک سپٹین صاحب تھے، چند لوگ تھے، اور ان کے ساتھ بھی بڑے خوشگوار ماحول میں ان سب چیزوں پر ہم طالب علم بات کرتے تھے. جو اس وقت کی صورتحال ہے، اس میں استہزاء، اس میں مذاق اڑانے کا انداز، اس میں بہت آگے بڑھ کر بہت کچھ کہہ دینے کا اسلوب، یہ نمایاں ہوتا جا رہا ہے. میں نے یہ چیز اسلام میں ہے یا میرا مشاہدہ ہے کہ سارے نو ریلیجن بن چکا ہے ریلیجن. آپ ایران میں دیکھیں، آپ جی ٹھیک بالکل میں دیکھیں، اور ورلڈ وائڈ ہندوازم میں انڈیا میں دیکھیں. یہ آپ کا کیا اندازہ ہے آپ کی جو انٹریکشن ہے؟ یعنی تمام ادیان ہی کے لوگ چھوڑ کے الحاد کی طرف جا رہے ہیں. نو ریلیجن الگ بات ہے، نو ریلیجن. جی ہاں، زیادہ تر وہی صورتحال ہے. ہاں بالکل ایسے ہی، زیادہ تر وہی صورتحال سبھی کے ہاں ہے، یعنی ہندوؤں کے وہاں بھی، بدھوں کے ہاں بھی. تو یہ نئی نسلوں کی بات میں کر رہا ہوں، اور دانشور طبقات کی. عوام میں کیا صورتحال ہے اس میں کافی عرصے سے مجھے اندر جانے کا موقع نہیں ملا. میرا پہلا دور وہ ہے جس میں میں نے بہت دور تک اپنے ملک کے دیہات بھی دیکھے ہیں، لوگوں سے باتیں بھی کی ہیں، ان کو میں سمجھتا بھی ہوں. وہاں شاید حالات ایسے نہیں ہوں گے، لیکن یہ میں آپ کو پڑھے لکھے طبقات
دانشور، صحافی، سیاستدان، ان کی بات بتا رہا ہوں. اور یہ ان طلباء کی بات بتا رہا ہوں یہاں ہمارے بچے پڑھتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ ذرا اوپر کے طبقات کے ادارے ہیں، وہاں یہ صورتحال ہے. نیچے کیا صورتحال ہے اس سے میں زیادہ واقف ہوں.